بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دو بڑی اہم خبریں ہیں، دونوں پر تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور پہلی خبر کہ پاکستان سٹیزن پورٹل، آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب کی حکومت آئی تھی تو اس کے ساتھ ہی پاکستان سٹیزن پورٹل کے نام سے ایک ایپلیکیشن کو لانچ کیا گیا تھا، جس پر لوگوں کی شکایات جو ہیں مختلف محکموں کے خلاف اور قبضہ مافیا کے خلاف، تقریباً اس میں سارے ہی محکمے ہیں ان کے خلاف، سرکاری افسران کے خلاف اور سرکاری ملازمین کے خلاف، وہ آپ اپنے گھر بیٹھے اپنے موبائل سے وہ ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے اس پر آپ کسی قسم کی بھی شکایت کر سکتے ہیں۔ شمار میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا، پاکستان سٹیزن پورٹل پر شہریوں کے اندراج شدہ تعداد میں ریکارڈ اضافہ۔ شہریوں نے جو اپنی شکایات اندراج کروائیں ہیں ان میں ریکارڈ اضافہ۔ وزیر اعظم ڈلیوری یونٹ کی جانب سے ماہانہ اعداد و شمار جاری۔ وزیر اعظم آفس نے اس کے ماہانہ اعداد و شمار جاری کیے ہیں، اور وزیر اعظم آفس کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان سٹیزن پورٹل پر شہریوں کی تعداد 37 لاکھ سے تجاوز کر گئی، کہ مطلب 37 لاکھ لوگ جو ہیں انہوں نے سٹیزن پورٹل جو ہے اس کو ایز اے ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کیا ہے یا اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پنجاب سے انہوں نے مختلف صوبہ جات جو ہیں ان میں تعداد کتنی ہے سٹیزن پورٹل پہ وہ بھی انہوں نے جاری کی ہے۔ تو پنجاب سے 22 لاکھ، خیبر پختونخوا سے 6 لاکھ اور سندھ سے 5 لاکھ شہریوں کا پاکستان سٹیزن پورٹل پر رجسٹریشن مطلب انہوں نے کروائی ہوئی ہے۔ اس کے بعد بلوچستان سے 51,000 جبکہ وفاق سے 77,000 شہری رجسٹرڈ ہوئے ہیں سٹیزن پورٹل پر۔ اسی طرح شہریوں کی جانب سے پاکستان سٹیزن پورٹل پر 4.4 ملین مطلب 44 لاکھ شکایات درج ہوئی ہیں آج تک۔ پاکستان سے مطلب پاکستان کے اندر جو پاکستانی رہتے ہیں انہوں نے 42 لاکھ اور اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے 2,15,000 شکایات ابھی تک سٹیزن پورٹل پر موصول ہو چکی ہیں۔ اور اس کے بعد پاکستان سٹیزن پورٹل پر اب تک 40 لاکھ شکایات نپٹائی جا چکی ہیں، جو کہ سٹیزن پورٹل کی انتظامیہ انہوں نے یہ ڈیٹا وزیر اعظم آفس سے جاری کیا ہے۔ اور جو سب سے خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان سٹیزن پورٹل کی کارکردگی پر 46% شہریوں کا اظہار اطمینان، وزیر اعظم آفس کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق۔ تو میرا خود کا بھی اس پہ کافی مطلب تجربہ رہا ہے، اور کافی سارے دوست ہیں جو اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو میں یہاں اپنے پاکستانی شہریوں سے، پاکستانی بھائیوں سے، بہنوں سے، اپنی ماؤں سے یہ بھی اپیل کرتا ہوں اس کو زیادہ سے زیادہ ڈاؤن لوڈ کریں۔ اور یہ آپ نے اگر کسی اے سی کو، کسی ڈی سی کو، کسی سی پی او کو، آر پی او کو، کسی کمشنر کو، کسی ایون کہ ایس ایچ او یا ایس ڈی او تک کے کسی بندے کو بھی آپ نے کسی محکمے میں بھی ایپلیکیشن دینی ہو تو آپ کو فزیکلی جانا پڑتا ہے۔ یہ آپ نے ایک ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے اپنے گھر بیٹھے ہوئے سٹیزن پورٹل کے نام سے آپ ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں، اپنی آئی ڈی اس کے اوپر بنائیں، اور جو بھی آپ کی شکایت کسی بھی محکمے کے خلاف، آپ کی واسا کے خلاف شکایت ہے، آپ کی گیس کے محکمے کے خلاف، سوئی نادرن کے خلاف شکایت ہے، آپ کی الیکٹرک کے کوئی ایشو ہیں، آپ کو وابٹا کے خلاف آپ کی شکایت ہے، آپ کی واسا کے خلاف ہے، آپ کی میونسپل کارپوریشن کے خلاف ہے، آپ کی ایون کہ کسی محکمے یا کسی بھی افسر کے خلاف آپ لکھنا چاہتے ہیں تو اس پہ آپ بے دریغ ہو کر لکھیں۔ تو دوسری بات، 46% لوگوں نے اس پر اطمینان کیا، اور 54% لوگوں کی رائے اس میں مطلب ان کی رائے میں یہ مطلب میں یہ سمجھتا ہوں یا تو وہ سیٹسفائی نہیں ہے اور یا وہ ان کا تجربہ اس پہ اچھا نہیں رہا۔ تو میں پاکستانی لوگوں سے ایک خاص بات بتاتا چلوں آپ کو کہ سٹیزن پورٹل کا جو ڈیٹا ہے نا، اگر کوئی افسر، میرے ساتھ بھی ایک ایپلیکیشن میں ایسے ہوا ہے کہ وہ ایپلیکیشن میں نے دی ہوئی تھی، ایک محکمہ اس کو آن نہیں کر رہا تھا، اس نے دوسرے کو فارورڈ کر دی، دوسرے نے تیسرے کو، تیسرے نے چوتھے کو، چوتھے نے پانچویں کو، اور پانچواں پھر پہلے کو، پھر دوسرے کو، پھر
تیسرے کو، ایسے کر کے وہ 6 مہینے 2 میری اپلیکیشنیں 15 اپلیکیشنیں ٹوٹل میں نے دی تھی. تو 2 اپلیکیشنیں میری ایسے مطلب اس کو ایک ہی اپلیکیشن تھی، اس کو میں نے 2 دفعہ دیا اور 2 دفعہ محکموں نے مجھے گھمایا. تو میں یہ آپ کو آپ کی مطلب آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. جو ہم اپلیکیشن دیتے ہیں نا، یہ کمپیوٹر سسٹم ہے. آپ کو پتہ ہے اپلیکیشن جو ہے جو بھی جائے گی، جس کے خلاف بھی جائے گی، وہ اگر کام نہیں کرے گا تو اس کا جو ہے کردار اور اس کی جو ہے جاب، اس میں سمجھ لیں ایک کالے رنگ کا ڈاٹ لگتا جائے گا. اور جتنی لوگوں کی اپلیکیشنیں اس محکمے کے خلاف یا اس افسر کے خلاف جائیں گی، وہ کام اس افسر یا وہ بندہ اس اپلیکیشنوں پہ اپلیکینٹ نہیں کرے گا، اس کے ایک ایک ڈاٹ لگتا جائے گا. اور آخر کار وہ ایک نہ ایک دن، پہلے بھی کافی لوگوں کی جو سٹیزن پورٹل پر اپلیکیشنیں تھیں، اس کے اوپر جن افسروں نے کام نہیں کیا ہوا تھا، ان کے اوپر پھر ایکشن ہوتا ہے. اور ایکشن اگر آپ کروانا چاہتے ہیں، آپ مایوس نہ ہوں. اگر آپ کی ایک اپلیکیشن 2 اپلیکیشنوں پہ کام نہیں بھی ہو رہا تو پھر بھی آپ اس کو بھرپور استعمال کریں. کیونکہ آپ اگر ایس ڈی او یا ایس ایچ او کے پاس بھی جائیں گے اپنا کوئی کام لے کے، تو وہ بھی آپ کو 2 3 4 چکر تو لگوائے گا. تو یہ ہے آپ کا موبائل. اور اس کی جو خاصیت ہے، جب آپ اپلیکیشن دیتے ہیں، آپ کی اپلیکیشن پہ عمل درآمد ہونا شروع ہوتا ہے، اس کے اوپر فرض کریں آپ کا کام ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا، تو اس کے بعد آپ سے ایک رائے پوچھی جاتی ہے کہ کیا آپ سیٹسفائی ہیں، آپ نے جو اپلیکیشن دی ہے کیا اس اپلیکیشن کے مطابق آپ کا کام ہو گیا. اگر آپ کی رائے ان کے مطلب جو آپ نے اپلیکیشن دی ہے اس کے خلاف جا رہی ہے، تو آپ بھرپور لکھیں ادھر. کیونکہ جو وزیر اعظم آفس کا جو عملہ ہے اور جو اس اپلیکیشن کا بیک اپ دیتے ہیں وزیر اعظم صاحب کو، وہ بھرپور طریقے سے اس کا بیک اپ دیتے ہیں. تو جب آپ لکھیں گے کہ جی یہ افسران نے ہمارا کام نہیں کیا، یا یہ اپلیکیشن ہم نے بار بار دی، 1 دفعہ دی، 2 دفعہ دی، تو اس پہ ان افسران نے، اس محکمے نے ہمارا کام نہیں کیا، تو وہ ان کا ریکارڈ گندا ہوگا. اور بار بار ریکارڈ گندا کسی اگر افسر کا ہوگا تو اس کی نوکری اور اس کی جاب کو خطرہ، یا اس کے مطلب اس کے کریکٹر جو ہے اس کا، وہ بہت زیادہ گندا ہوگا آپ کی اس کاوش سے. تو میں یہاں پھر ایک دفعہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں. اور دوسری جو خبر ہے بڑی اہم، کہ آج پی ڈی ایم کے کافی سارے جلسوں کے بعد اور مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں پی ڈی ایم کے جلسے، نواز شریف صاحب کے خطابات، شہباز شریف صاحب کے، مریم نواز کے اور بلاول کی قیادت کے بعد، اور ایک تو آپ کو پتہ ہے، یاد ہوگا پچھلے دن پشاور میں ایک مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں ایک احتجاج ہوا تھا. اس میں چند 100 یا چند ہزار لوگ ہی صرف پہنچے تھے. مطلب 2-3 ہزار لوگ ہوں گے یا 800-900 ہزار لوگ ہوں گے. تو انہوں نے وہ اس میں احتجاج میں صرف شرکت کی تھی. تو آج بڑی دیر کے بعد، وہ کہتے ہیں دیر آئے درست آئے، وزیر اعظم عمران خان آج بڑی دیر کے بعد میاں والی میں عوامی جلسے سے خطاب کرنے پہنچے. تو جیسے عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر عمران خان صاحب کا استقبال کر رہا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کو آنے والے الیکشن میں بھی عمران خان صاحب جب گراؤنڈ پر نکل کر اپنے جلسوں سے خود خطاب فرمائیں گے، اور پی ڈی ایم ایک طرف ہوگی. اور پی ڈی ایم بھی دیکھیں نا، جیسے آپ نے لاہور کا الیکشن دیکھا، لاہور کے الیکشن میں نون لیگ اور پی ٹی آئی کا تو آپ کو پتہ ہے کینڈیڈیٹ ویسے ہی ڈسکوالیفائی ہو گیا تھا. تو نون لیگ بامقابلہ پیپلز پارٹی تھا. تو لوگوں نے ووٹ کی ریشو، جو نون لیگ نے 90,000 ووٹ لیا ہوا تھا، ان کا 44-45 ہزار ووٹ رہ گیا، اور پیپلز پارٹی نے صرف 30,000 ووٹ لیا. 17% ٹرن آؤٹ رہا. تو میں یہ سمجھتا ہوں آج بھی جب پیپلز پارٹی 2023 کے الیکشن میں اپنا الیکشن لڑ رہی ہوگی، نون لیگ اپنا لڑ رہی ہوگی، فضل الرحمان اپنا لڑ رہا ہوگا، اے این پی اپنا لڑ رہی ہوگی، تو عمران خان صاحب جب اپنی ٹیم کی خود قیادت کریں گے، خود سٹیجوں پر جائیں گے اور خود جلسے کریں گے، تو میرے خیال سے ان ساری جماعتوں کو عمران خان صاحب کو ہرانا بڑا مشکل ہوگا. انہی الفاظ کے ساتھ
میں آج کا اپنا ولاگ ختم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ پھر آئندہ آپ سے اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی۔ تھینک یو۔